جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر کل لندن میں منگل والے روز بہت بڑا پروٹیسٹ تھا۔ ہائی ویکیشن کے بعد لندن کے انگلینڈ میں بہت ساری جگہوں پہ، مانچسٹر، برمنگھم، فرانس میں، بہت سے ممالک میں احتجاج کیا گیا۔ ملک کی معاشی حالت جو اس وقت ہے، پی آئی اے جو بگ 135 کا انہوں نے کہا تھا تو 10,000 یا 8 ارب کا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بقا ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان سے ملاقات دوبارہ نہیں کرائے گی۔ اور اسٹریٹ موومنٹ کے بارے میں جو سہیل آفریدی انہوں نے جو خیالات کا اظہار کیا، ان ساری چیزوں کے اوپر بات کروں گا۔ میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، شروع کروں گا لندن کے احتجاج سے۔ کل لندن میں ایک احتجاج تھا، آئی ایس ایف کی کال تھی۔ میں ایک بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ کچھ ایک ایسے عناصر ہیں جن کے بارے میں ہم نے بہت ساری بات جو ہو چکی ہوئی ہے وہ وہاں پہ نظر نہیں آئے۔ جب مجھے افسوس ہوا اس بات کے اوپر، اور لیکن اس کی ساتھ ایک اچھی چیز یہ تھی کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ جن کی آپ سوشل میڈیا پہ خبریں سنتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کی لڑائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جس میں سارا میر ہیں، شیان ہیں، جس میں شیخ وقاص وہاں پہ تھے، معاذ ملک وہاں پہ تھے، آئی ایس ایف کے جو پریزیڈنٹ ہیں یو کے وہ وہاں پہ تھے۔ مطلب جتنا خوبصورت ایک اکٹھ ہو سکتا تھا وہ ہوا، اور ان تمام لوگوں کی شمولیت جو ہے ریگارڈلیس دیئر کنفلکٹ، ان کے اپنے اختلافات کے باوجود جو ان کی شمولیت تھی وہ بڑا ایک خوشائند بات ہے، جو کہ بڑی اچھی چیز تھی۔ اس میں شہزاد اکبر بھی وہاں پہ تھے، اظہر مشوانی بھی وہاں پہ تھے، تو وہ ایک اچھا پروٹیسٹ ہوا۔ کافی بڑی تعداد تھی لوگوں کی، سردی بہت زیادہ تھی، لوگوں اپنی مدد آپ کے تحت کچھ لوگوں نے خود ہی انیشیٹو لیتے ہوئے، خواتین بہت بڑی تعداد میں تھی۔ سب سے انٹرسٹنگ چیز جو تھی، مردوں سے زیادہ وہاں پہ خواتین تھیں، تو ان کی شمولیت، عام پاکستانی، عام جو لوگ وہاں پہ رہنے والے ہیں انگلینڈ میں وہ وہاں پہ تھے، اور یہ بڑی ہی خوشائند بات ہے۔ یہ دس از ویری نائس۔ لیکن جو لوگ نہیں آ سکے ان کے بارے میں ضرور کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو، جو لوگ بتاتے تھے کہ ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں چیزوں میں، اور پتہ نہیں وہ کیا ان کے مقاصد ہیں اور زندگی میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آئے۔ دوسرا، کچھ لوگوں کی ویڈیوز آ رہی تھیں کہ جی آپ پروٹیسٹ میں شریک ہوں، وہ بھی نظر نہیں آئے۔ تو میں یہ ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صرف ویڈیو کے حد تک نہیں رہنا ہے، وہاں پہ بھی آنا ہے۔ لیکن اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ کمی رہ گئی تھی۔ کمی نہیں ہے سر، یہ پوری دیگ جو ہے اس کے چند چاول دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے دیگ میں کیا صورتحال ہے، دیگ کیسی پکی ہے۔ تو آپ پورے یورپ میں دیکھ رہے ہیں، برمنگھم، مانچسٹر، بریڈفورڈ، لیڈز، جہاں بھی، یا انگلینڈ، یو کے حد تک، پھر فرانس میں اور اسکینڈینیوین کنٹری سے جو خبریں آ رہی ہیں ایک دو جگہ سے، وہ یہ ہیں کہ احتجاج، ریزسٹنس جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی عوام کی جو ریزسٹنس ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ لوگ جس طرح عمران خان سے ملاقاتیں، عمران خان کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کے الفاظ باہر نہ جائیں، باہر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ عمران خان کا اگر آواز باہر آ گئی تو وہاں پہ پتہ نہیں کیا صورتحال بن جائے گی۔ اس کو جو انہوں نے ختم کرنے کے لیے اپنا ایک رویہ اختیار کیا ہے کہ ملاقات نہ کروائی جائے اور ان کی فیملی سے کہ تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کا اثر وہ روکتے اس لیے ہیں کہ جی عمران خان کی باہر بات جائے گی تو لوگ اشتعال میں آئیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ ویسے ہی اشتعال میں آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی آواز باہر جاتی ہے نہیں جاتی، لیکن یہ لوگ غصے میں ویسے ہی بہت زیادہ ہیں۔ اور جس طرح عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ میں عاصم منیر صاحب کی جو رجیم ہے انہوں نے سختی کرنی شروع کی ہوئی ہے، ویسے پاکستان کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آپ کو آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئی ایس ایف کے معاملے پہ ایک بات کہوں گا جو میں نے جو فیل کیا، میرا خیال ہے کہ آئی ایس ایف کو پورے یورپ میں لانچ کرنا چاہیے۔ تمام یورپین ممالک میں آئی ایس ایف کو لانچ کرنا چاہیے، اور ان کو چاہیے، آئی ایس ایف کو چاہیے کہ وہاں کی جو لوکل، جو پاکستانی جو ڈیولپ ہو رہے بچے ہیں، جو ہماری نوجوان قیادت ہے، جو نوجوان فیملیز ہیں، جو قیادت کہہ رہا ہوں، جو ہمارے بچے وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں اوورسیز میں، ان کو تمام کو موقع ملنے چاہیے۔ ان کو پاکستان کو سمجھنے کی سمجھانے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت جب ہم جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے اصل مسائل کدھر ہیں اور ہمارے ایشوز کیا ہیں۔ یہ چیزیں اجاگر کی ہیں عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب کی جدوجہد نے بہت کچھ ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا۔ اس میں میرا خیال ہے کہ آئی ایس ایف جو ہے بہت زبردست رول پلے کر سکتی ہے، ناٹ اونلی ان انگلینڈ، یورپ میں بھی۔ تو جو بھی سننے والے ہیں میں ان کو درخواست کروں گا کہ یورپ میں بھی اس کو لانچ کیا جانا چاہیے۔ ایک چیز میں نے جو فیل کی ہے، او آئی سی جو ہے
وہ پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش، اور یہ وہ چاہتا ہے کہ ان سے لائن لی جائے، ان سے ان کے بارے میں ان سے ہر کام ان سے کر کے ان سے مشورہ کر کے کیا جائے، یا ان کی دائرہ اختیار میں لے آئیں ساری چیزیں۔ دیکھیں اب تک کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ OIC نے پوری دنیا بھر میں بڑی ہومیوپیتھک قسم کی جو موومنٹ کی ہیں، احتجاج کی ہیں، بڑے ہومیوپیتھک قسم کے لوگ ہیں، اور وہ سارے بہت پرانے ہیں، تمام لوگ بڑے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ کہ دیکھیں اب سہیل افریدی آپ کے سامنے آیا، آپ کو ایک دم سے سپارک نظر آیا، اور کل کے پروٹیسٹ میں آپ کو نوجوانوں کا ایک سپارک نظر آیا۔ تو یہ جو ایک کرنٹ ہے، یہ ایک طلب ہے، یہ جو علامہ اقبال کا ایک شاہین ہے، اس کو ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، پورے یورپ میں اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں صورتحال یہ ہے جی کہ اب 135 ارب روپے کا انہوں نے سنا جی کہ PIA بھیج دیا۔ بڑی خبر لگی، 135 روپے کا بھیج گیا، یا بڑی گل ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ ٹھیک گل ہوگی، کچھ نہیں گل ہوگی، لیکن اس میں سے ایک اور نئی چیز نکل آئی ہے۔ نئی چیز نکل آئی ہے جی کہ 10 ارب روپے ٹوٹل ہے جی نا، 135 نہیں ہے، وہ 10.8 ارب ہے، یا 10 ارب ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، وہ حکومت کو ملے گا، باقی جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھیں گے، اور وہ PIA کو چلانے کے اوپر لگائیں گے۔ یعنی یہ عجیب و غریب قسم کا انہوں نے یہ سودا کیا ہے۔ پہلے غیر ملکی کمپنیاں انٹرسٹڈ تھیں PIA کو خریدنے میں، اس دفعہ آپ کو کوئی غیر ملکی کمپنی نظر نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں جا کے کام کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا الارمنگ ایشو تھا، میرے خیال میں بڑی الارمنگ بات ہے کہ کوئی غیر ملکی کمپنی جو ہے وہ اس بڈ میں حصہ نہیں لے سکی، یا وہ انٹرسٹ انہوں نے نہیں شو کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں، سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ لانے کو تیار نہیں ہیں۔ اب انہوں نے گھر میں بیچ دیا، گھر میں سارا کچھ کر لیا، 4 بندوں کو امیر کریں گے، اینڈ دیٹس اٹ۔ یہ آپ کو سوچنے کا مقام ہے۔ جب بھی کوئی چیز بکتی ہے اس میں دنیا بھر انٹرسٹ شو کرتا ہے، جس طرح کی ایئر لائن ہے۔ ایئر لائن تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ایک آپ نے اپنا جھنڈا بیچا، یہ اسے کہتے ہیں فلیگ کیریئر، جو آپ کا جھنڈا اٹھا کے پوری دنیا کے اندر گھومتا ہے جہاز آپ کا، اس کو آپ نے بیچ دیا، آپ نے جھنڈا بیچ دیا، اور جھنڈا آپ نے کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا۔ 10 ارب روپے کے میں 2 جہاز آئیں گے آپ کے سارے، جس میں آپ نے یہ سارا کچھ بیچ دیا۔ بہرحال بیچ دیا، اچھا کیا برا کیا وہ تو آنے والے، ابھی تو یہ پہلا برتن یعنی یہ سارے برتن بیچیں گے۔ عاصم منیر صاحب ایک ایسے نشئی ہیں، ان کو طاقت کا ایسا نشہ ہے کہ اس نشے میں یہ سارا کچھ بیچ رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی عدالتیں بیچیں، انہوں نے پاکستان کا آئین بیچا، وہ سارا کچھ بیچنے کے بعد پھر جو امریکہ جا کے منرلز بیچے، بڑی باتیں کی۔ ابھی یہ پاکستانی فوج کو بھیجنا چاہ رہے ہیں ادھر اپنا اسرائیل میں، جو کہ میرے خیال میں ایک دلدل ہے۔ اس دلدل میں یہ اگلے 50-60 سال تک بھی یہ اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے وہ میرا نہیں خیال، مجھے حل ہوتا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ کہ شفٹ نہیں ہو جائے گا، یہ وہیں پہ رہے گا، فلسطین وہیں پہ رہے گا، بیت المقدس وہیں پہ رہے گا کہ تا قیامت۔ اور ہم نے اپنے آپ کو اگر ہم بھیجتے ہیں تو ہم ایک ایسی جنگ کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیں گے۔ ہم نے 20 سال افغانستان کی جنگ لڑی ہے، اور وہاں پہ ہم نے تباہ کاریاں دیکھی ہیں، اور آج تک سزائیں اس کی بھگت رہے ہیں کہ آج تک ہماری دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، ہمارے ہو رہی ہے بار بار، ارد گرد جو نیبر کنٹریز ہیں افغانستان کے، وہاں پہ نہیں ہو رہی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سمجھنے کی ہیں، پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھل چکی ہوئی ہیں۔ اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اب ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کی ملاقات پھر دوبارہ نہیں کروائی گئی۔ اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت جو ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو ادارے ہیں، انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، ان کی طرف سے ٹویٹ آنی شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں کہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے اندر یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ٹویٹس کی ہوئی ہیں، اوورسیز پاکستانی میدان میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو کال ہے اسٹریٹ موومنٹ کی، اس کے اوپر سہیل افریدی صاحب نے بھی اپنی بات کر دی ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال کریٹ ہو رہی ہے، میرا نہیں خیال ہے پاکستان اب اس طرح سے آگے بڑھ پائے گا۔ یہ بات ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی عوام اب ایسے واپس آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ دسمبر کے مہینے میں یورپ میں لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے، اور جس طرح کی حالات ہم نے بنا دیے ہوئے ہیں، قید میں ساری پاکستان کی عوام جو ہے وہ قید کا شکار ہے۔ ایسے میں پاکستان کی عوام کو ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہیں وہ پورے کا پورا ملک قید میں ہے۔ یہ صرف عمران خان کی جیل کی قید کی بات نہیں ہے، عمران خان کو صرف رہائی نہیں دلوانی، یہ پورے ملک کو رہائی دلوانی ہے، اور پورے ملک کو رہائی کی دلوانے کے لیے پورے ملک کو نکلنا پڑے گا۔ یہ جو چیز ہے، یہ سینٹیمنٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ میری پاکستان سے ایک دوست آئے ہیں گھوم کے، ان سے بات ہوئی ہے۔
وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی در ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جہاں سے عاصم منیر کو اور اس کے حمایت یافتہ حکومت جو ہے شہباز شریف کو برا بلا نہ کہا جاتا ہو، گالیاں نکالنی، بد دعائیں دینی، یہ ایک نارمل روٹین ہے۔ ایسے حالات میں جب ملک کی معیشت آپ کی ڈوبتی جا رہی ہے، اکانومی آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے اور گھر گھر میں آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ ایک بلٹ پروف جیکٹ پہن کے غیر ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں جو ہوتی ہیں وہ بلٹ پروف جیکٹ پہن کے ہوتی ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ ابھی جو لیبیا کے جو سننے میں آ رہا ہے جو اصلی والے جو تھے سربراہ جو فوج کے تھے ان کا جہاز جو ہے وہ کریش ہو گیا ہے، اور اس کے بعد سنا ہے کہ عاصم منیر صاحب کو بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ اپنا جہاز آپ ہی چیک کر لیا کرو، اتنے حالات بہت خراب ہیں۔ تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ یہ وقت ضائع کیے بغیر میرا خیال ہے کہ اب ریورس کرنے کا ٹائم ہے، ان تمام معاملات کو دیکھنے کا ٹائم ہے، ہمیں حق اور سچ کی طرف جانے کا ٹائم ہے۔ جھوٹ سے کاروبار زندگی نہیں چل پائیں گے، جھوٹ سے یہ سارا کچھ اب آگے نہیں بڑھے گا، آپ کو حق اور سچ کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ حق اور سچ کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی طرف واپس جائیں، کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کریں، عدالتوں کا یہ 27ویں ترمیم اس کا ریورس ہونا بڑا ضروری ہے، انڈیپینڈنٹ آپ کے پاس الیکشن کمیشن ہونا بہت ضروری ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ نہیں کریں گے آپ تباہی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب یہ بلٹ پروف جیکٹیں پہن کے دورے کرنا اور لوگوں کی تصاویر آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ڈی جی جو ڈرٹی ہیری اس کی تصاویر کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، یونائٹڈ نیشن جس طرح آوازیں اٹھا رہی ہیں، آپ یقین نہیں کریں کہ اس طرح ملک نہیں چڑھے گا۔ عاصم منیر صاحب کا جو ڈر اور خوف ہے عمران خان کے ایک جملے کا، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تک جو پاکستان سے آئے جو لوگ جن کی میں ذکر کر رہا ہوں، دوست ہمارے، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، ان کو بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، ہی از اے ویل نون پرسنالٹی، یو کے میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کو بہت سارے لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، آرٹیکل بھی اخبارات میں لکھتے ہیں، سو ہی از اے ویری نون پرسنالٹی، لیکن اس وقت ان کا نام نہیں میں لینا چاہ رہا۔ انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں ان کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بہت ہی نگفتب ہیں، بہت بری حالت ہے پاکستان کی، دفاتر کے حالات بہت برے ہیں، اکانومی کے حالات بہت برے ہیں، ڈر اور خوف کا لیول بہت زیادہ ہے۔ یہ جو ڈر اور خوف کا لیول ہے یہ ایک سیکنڈ میں ختم ہوتا ہے، ایک سیکنڈ میں ختم ہوگا، اور جب اس دن یہ ختم ہوگا آپ یقین کیجئے کہ آپ سے چیزیں سنبھالی نہیں جائیں گی، آپ سے چیزیں سنبھالی نہیں جائیں گی اور ملک کا بہت اور نقصان ہو جائے گا۔ عاصم منیر صاحب نے اور ان کی حمایت یافتہ گورنمنٹ نے اس مقام پہ اس ملک کو پہنچا دیا ہے کہ اب میرا نہیں خیال یہ ملک چل رہا ہے۔ کل اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ملک ایسے چلتا رہے گا، یہ چلنا کہتے ہیں آپ اس کو چلنا کہتے ہیں، یہ چلنا نہیں ہے، یہ پاکستان کی بربادی ہے، یہ پاکستان کا چلنا نہیں ہے، یہ پاکستان کا ڈوبا ہوا پاکستان ہے، یہ ختم ہوا پاکستان ہے، یہ ایک ایسا بنانا ریپبلک ہے جو گل سڑ چکا ہے۔ اس کا اب ختم ہونا، اس نظام کو اب ریپیئر کرنے کی شدت سے ضرورت ہے، اس کا ایک واحد حل ہے، یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کی حکومت واپس کرے، عدالتوں کو آزاد کرے۔ یہ جب تک ہم نے کام نہیں کیا ہم نے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اگر پاکستان کے عوام کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ عمران خان کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کو ری اسٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ عدالتوں کو آزاد کرنے کی ضرورت، اس کا صرف ایک ہی حل باقی بچا ہے، جس کا سہیل افریدی نے ذکر کر دیا کہ جب ہم عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کی جائے تو وہ ہم نے شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ میں بازاروں میں جا رہا ہوں، لوگوں کو مل رہا ہوں، یہ اسٹیٹ موومنٹ کا آغاز ہے۔ اور یہ ایک بات پاکستان کی قوم کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو خود باہر نکلنا ہے، آپ کو دن اور ٹائم خود تعین کرنا اس کا، آپ کو کسی لیڈرشپ سے کسی طرح کی مجھے تو کوئی امید نہیں ہے، آپ کو بھی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن ایک بات میں بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ کل پرسوں میں نے پروٹیسٹ میں بھی یہ بات کی، شہزاد اکبر نے یہ بات کی تھی، ان کا کریڈٹ جاتا ہے ان کو، انہیں کی بات کو میں دہراؤں گا کہ بارڈر پہ جو کھڑا ہوا فوجی ہے، اس کی بیک پہ پاکستان کی عوام کھڑی تھی، اس کی پشت پہ پاکستان کی عوام کھڑی تھی، وہ وہاں سے طاقت لے کے پاکستان کا دفاع کر رہا تھا، لیکن عاصم منیر صاحب نے وہ جو پشت پہ کھڑی عوام ہے اس کو متنفر کر دیا، اس کو باغی کر دیا، وہ اب پاکستان کی فوج کے پیچھے نہیں کھڑی ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس میں انوالو ہے، پاکستان کی فوج جو ہے اس ظلم اور بربریت اور قتل و غارت گری میں پاکستان کی فوج انوالو ہے۔ یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا عاصم منیر نے اور اس کے حواریوں نے، اس گورنمنٹ نے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے عمران خان کو اور پاکستان کو آزاد کیا جائے۔
ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، عمران ریاض صاحب نے کسی محفل میں یہ بات کی ہے کہ اگر عمران خان واپس آ جائے تو کیا فوج کے حالات واپس آ جائیں گے؟ تو جواب تھا نہیں۔ یہ ہے جی وہ مقام جہاں پہ عاصم منیر نے لا کے کھڑا کر دیا۔ پاکستان پہ کھڑے ہوئے بارڈر پہ جو سپاہی ہے اس کی پشت سے عمران خان عاصم منیر نے عوام کی طاقت، عوام کی حمایت جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ اور فوج بھی اس بات کو سوچے، فوج کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ان کی حمایت کیوں ختم ہوئی ہے، اور جس نے ان کی حمایت ختم کی ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اس کو ہٹانا بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔